اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور درس بخاری کے اندر آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 203 سے لے کر 207 تک ہے۔ حدیث نمبر 203 میں جو بات موجود ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیروں پر مسح کیا۔ کل اس کے بارے میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور یہی کا یہی مضمون دو حدیث نمبر 203 اور 204 کے اندر بھی موجود ہے اور یہی مضمون حدیث نمبر 205 میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 206 اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر میں تھے، تو میں نے آپ کے موزوں کو اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان کو اپنے پیروں میں پاکی کی حالت میں داخل کیا ہے۔ اس حدیث میں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، جب سفر میں تھے اور وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ان کو اتار دیا جائے تاکہ پیروں کو دھو لیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ جب میں نے ان کو اپنے پیروں میں داخل کیا تھا تو یہ حالت پاکی میں ہی داخل کیا تھا۔ کل بھی اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں انتہائی احترام اور تعظیم اور تکریم کا پہلو ہے۔ جب کوئی بڑا ہو اس کے ساتھ کوئی چھوٹا ہو تو یہ چھوٹوں کا ادب ہے کہ ان کے جوتے وغیرہ اپنے ہاتھ سے اتاریں، تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تبھی تو آگے بڑھ کے انہوں نے ارادہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو کھول دوں، اتار دوں۔ انتہائی تکریم کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پیر صاحب، استاد محترم یا دیگر بڑے مشائخ جب آتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کی جوتیاں اٹھا لیتے ہیں اور ان کے جوتے پہلے سے لا کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی کیا ہے؟ ان کی تعظیم تکریم ہے۔ اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد درجہ تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایک حدیث مبارکہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 207 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کندہ کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ ناسخ ہے اس حدیث کی جو پہلے منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ والا حکم کون سا ہے؟ جو مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھاتے تو حکم یہ تھا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اب کیا حکم ہو رہا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیزیں آپ نے کھائی مگر آپ نے اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ یہ حضور کی رحمت کی دلیل ہے، یہ حضور کی شفقت ہے، آسانی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے قیامت تک کے حالات اور امت کو ہونے والی دشواریاں یہ سب آپ کے سامنے تھی، آپ کو علم تھا۔ بتائیے اگر ہم آج ساری چیزیں آگ پہ ہی پکی ہوئی ہیں، اگر آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھا لیتے پھر بار بار وضو کرنا پڑتا، کتنی مشکلات ہوتی اور دشواریاں ہوتی۔ تو پھر ان تمام دشواریوں سے، پریشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیے امت مصطفیٰ کو بچا لیا ہے، اور آپ نے عمل اور قول کے فعل کے ذریعے بتا دیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو لازم بولیے نہیں آتا، نہیں ٹوٹتا۔ یہ کئی ایک حکم ہے، اسی حکم میں سے ایک حکم پہلے بھی گزر چکا ہے کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، بعد میں تمہیں اجازت دے دی۔ اسی طرح فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت سے منع کیوں کیا تھا؟ بعد ہمارے مخالفین جن کے عقائد و نظریات ٹھیک نہیں، وہ اس حدیث کو بار بار دکھاتے ہیں، اس کو پوسٹ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے تو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اور تم مزارات پہ جا رہے ہو، یہ پیش کرتے ہیں۔ یا رکھ لیجئے کہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا،
سارے کافر، مشرکین، عیسائی، یہودی، ان کی قبریں موجود تھی، مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی۔ سنمائی بھائی صاحب کے اب کون سی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ زیارت سے منع کیا تھا عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، چونکہ انہی کے قبرستان تھے۔ ابھی اسلام کے ابھی اسلام کا پودا لگا تھا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، پھر مسلمانوں میں سے کوئی انتقال بھی نہیں کیا تھا، اور کوئی انتقال کر بھی گیا ہو بالفرض تو اکثر تو قبریں کس کی تھی؟ بولیے، کافروں کی تھی، یہودیوں کی تھی۔ تو کافروں، یہودیوں، مشرکوں کی قبروں کی زیارت کرنے سے اسلام میں منع ہے، آج بھی منع ہے، لیکن مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیے اس کی اجازت دی ہے، تاکہ کیا ہوگا؟ اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نیک اعمال کر لوں، ایک دن میں نے بھی قبر پہ چلے جانا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا حکم ایسا ہے کہ کچھ پہلے احکام آتے رہے، بعد میں ان کا بولیے منسوخ ہونے، کچھ احکام ایسے تھے جو کہ منسوخ ہو گئے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پہلے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن بعد میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی پر عمل پیرا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھ